بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم القرآن یونٹ 3 شروع کریں گے آج انشاءاللہ۔ بحریہ کالج EAB مجید کیمپس 2 سے آپ کے استاد وسیم عابد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم معلم القرآن یونٹ 3 شروع کریں گے، لیکن معلم القرآن یونٹ 3 شروع کرنے سے پہلے صفحہ نمبر 76 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 76 کے اندر جو عنوان ڈالا ہوا ہے، سبق سے پہلے عنوان کے تحت جو اہم باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح یاد کر لیں، اور یہاں جو الفاظ لکھے ہیں ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں، ان کے معنی کو بھی خوب ذہن میں بٹھا لیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سبق سے پہلے ذیل میں چند آسان الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ ان الفاظ میں سے اکثر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تاہم نسبتاً نئے الفاظ کے معنی ان کے سامنے دیے گئے ہیں۔ یعنی نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں بہت آسان ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی ہم اردو کے اندر بھی وہ الفاظ بہت زیادہ بولتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو نئے آ رہے ہیں۔ جو الفاظ نئے آ رہے ہیں ان کے معنی ان کے سامنے لکھ دیے گئے ہیں، اور بہت سارے الفاظ ایسے بھی جو ہمارے یونٹ 1 اور 2 کے اندر بھی گزر چکے ہیں، تو لہٰذا ایسے الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں بتایا گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ الفاظ کسی دوسرے لفظ کی خاصیت، یہ الفاظ بہت زیادہ آیتوں کے اندر آتے ہیں، اور آیتوں کے اندر آتے اس طور پر ہیں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آتے ہیں، اکیلے نہیں آتے بلکہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ جس دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں اس دوسرے لفظ کی خاصیت یا صفت بنتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوگا کہ خاصیت یا صفت کس کو کہتے ہیں، تو آسانی کے لیے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں کہ صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، جو ہم انگلش کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کی زیادہ وضاحت تو نہیں کروں گا، لیکن مختصر یہ کہ صفت کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی خوبی یا خامی، برائی یا اچھائی کو بیان کیا جائے، اس کو صفت کہتے ہیں۔ تو یہ ان الفاظ کے اندر بھی کسی کی خوبی یا خامی یا بڑائی یا خوبی کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان الفاظ کو بھی صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام الفاظ کے معنی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ صفحات میں درجنوں قرآن قطعات ان الفاظ سے مل کر بنیں گے، یعنی جو الفاظ نیچے آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، ان کے معنی کو بھی یاد کر لیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ الفاظ بھی یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، اور ان کے معنی بھی ذہن میں یاد کر لیں تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو۔ تو آئندہ جو صفحے آ رہے ہیں، یعنی سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3، یعنی ان تینوں سبقوں کے اندر یہ الفاظ بہت زیادہ استعمال ہوں گے، تو لہٰذا اگر یہاں پر ان الفاظ کا ترجمہ اچھی طرح یاد کر لیں گے تو سبق نمبر 1، 2، 3 کے اندر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ان الفاظ کی طرف۔ تو سب سے پہلا لفظ لکھا ہوا عظیم۔ عظیم یا بڑا دونوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ شدید سخت، ثقیل بھاری، کبیر بڑا، عجیب عجیب یا انوکھا، مبین واضح، واحد ایک، مستقیم سیدھا یا درست، علیم دردناک، مہین رسوا کن، امین دیانتدار، کریم عمدہ یا شاندار، مجید عظمت والا، غلیظ سخت، علیم علم والا، مصدق تصدیق کرنے والا۔ تو یہ کچھ آسان الفاظ آپ کے ترجمہ بھی میں نے آسانی کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیا۔ اس کے بعد نیچے دیکھیں لکھا ہوا جبکہ درذیل الفاظ آپس میں متضاد ہیں اور بکثرت قرآن کریم میں آتے ہیں اور ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، آپ یہاں اس عبارت کا اس ذہن میں اس کا مطلب سمجھ لیں۔ الفاظ ضد ہم اردو کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اردو گرامر کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح انگلش کے اندر ورڈ اپوزٹ آتے رہتے ہیں، یعنی بالکل ضد جو چیز ہوتی ہے، جیسے اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ دن اور رات یا آپس میں الٹ ہیں، اسی طرح صبح شام، اس طرح روشنی اندھیرا۔ تو جیسے یہ ہماری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح عربی کے اندر بھی ایسے الفاظ آتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ تو یہاں ہم ایسے الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ الفاظ جو آپس میں ضد ہیں یہ اسی طرح قرآن مجید میں بھی بہت آئے ہیں۔ تو یہاں ان کے لیے مختصر سے چھوٹی سی آسان سے الفاظ دیے ہیں، اور یہ آسان الفاظ ہماری زبان میں بھی بہت زیادہ ہیں، اس لیے بہت ساروں کا ترجمہ نہیں بتایا، جس کا ترجمہ ہمارے لیے نہیں ہے تو اس کا ترجمہ بتا دیا۔ تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ طیب عمدہ، خبیث گھٹیا، کثیر قدیم پرانا، جدید نیا، قریب نزدیک یا قریب، بعید دور، مبارک برکت دیا گیا، ملعون لعنت کیا گیا،
مؤمن ایمان لانے والا، مشرک شرک کرنے والا، عربی عربی، اعجمی عجمی. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کہ اعجمی اس ایسے کو کہتے ہیں جو عربی نہ بولتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو تو اس کو اعجمی کہتے ہیں. باقی الفاظ کا ترجمہ بہت آسان تھا، اس لیے میں نے ان کی کوئی وضاحت نہیں کی. اعجمی کا لفظ تھوڑا سا نیا تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب اس کے بعد صفحے کے نیچے ایک چھوٹی سی 2-3 لائنیں لکھی، میں اس کو بھی غور سے دیکھ لیں. اس صفحے میں درج تمام الفاظ کے آخر میں گولتا لگا دینے سے یہ الفاظ مؤنث بن جاتے ہیں، جیسے قریبن سے قریبتن، جمیلن سے جمیلتن. یہ دو تمام الفاظ جو لکھے ہوئے ہیں، یعنی صفحہ نمبر 76 کے اوپر ان الفاظ کے آخر میں اگر گولتا لگا دیں تو وہ لفظ مؤنث بن جاتا ہے، وہ لفظ مؤنث بن جاتا ہے. تو یہ وہ لفظ مؤنث بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے جس طرح یہ الفاظ مذکر کی صفت بنتے ہیں، اسی طرح یہ الفاظ مؤنث کی بھی صفت بن سکتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ صفت کہتے ہیں خوبی یا خامی کو، جس طرح مذکر کی کوئی خوبی یا خامی ہوتی ہے اس طرح کوئی مؤنث کی بھی خوبی یا خامی ہو سکتی ہے. تو مؤنث کی خوبی یا خامی جب بیان کریں گے تو اس کے لیے مستقل کوئی لفظ نہیں لانا پڑے گا، بلکہ عربی زبان کے اندر اس کے لیے کوئی مستقل لفظ نہیں آتا، بلکہ انہی الفاظ کے آخر میں گولتا لگا دینے سے وہ لفظ مؤنث بن جاتے ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. جیسے جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں تو جمیلتن خوبصورت خاتون، تو یہ بھی ہمارے یہاں صفت کے طور پر آتا رہتا ہے. وضاحت ہو گئی اس کی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں قرآن کریم میں یہ الفاظ مذکر اور مؤنث دونوں حالتوں میں آتے ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر جو اس صفحے کے اندر الفاظ بیان ہوئے یہ مذکر بھی آئے ہیں مؤنث بھی آئے ہیں، یعنی مذکر کی صفت کے طور پہ بھی آئے ہیں اور اسی طرح مؤنث کی صفت کے طور پر بھی آئے ہیں. درج بالا تمام دو کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے طیبن سے طیبتن، خبیثن سے نمبر 1 کی طرف. صفحہ نمبر 4 ہے تو سبق نمبر 1 کا عنوان ہے عظیم، بڑا یا عظیم. تو پہلے 3 مثالوں کی طرف دیکھ لیں. عذاب عظیم، ایک بڑا عذاب، شیء عظیم، ایک عظیم چیز، ظلم عظیم، ایک عظیم ظلم. درج ذیل مثالوں پر غور کریں. کالم نمبر 1 عذاب، عذاب، عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب. مثال نمبر 2 شیء چیز، شیء عظیم، ایک عظیم چیز. مثال نمبر 3 ظلم، ظلم عظیم، ایک عظیم ظلم. اس کے نیچے جو باتیں لکھی ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا کلاس کے اندر بھی یہی معمول ہوتا ہے، ان کی جو وضاحت ہے وہ پڑھنے کے بعد کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. البتہ جو کتاب والوں نے باتیں لکھی ہیں ان کو پڑھنے سے کافی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہماری کتاب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے الفاظ پر اکتفا کر کے اس کو سمجھا جائے. تو آپ غور سے دیکھیے گا نیچے. پہلے کالم کی پہلی مثال میں ایک لفظ یعنی عذاب لکھا ہوا، دوسرے کالم میں اسی لفظ کے آخر میں عظیم کا اضافہ کیا گیا. ایسا کرنے سے لفظ عظیم اپنے سے پہلے لفظ عذاب کی کوئی خاصیت یا صفت بن رہا ہے. اسی طرح دوسری اور تیسری مثال میں موجود لفظ یعنی شیء اور ظلم کے بعد ان کی کوئی خاصیت یا صفت بیان کرنے کے لیے عظیم کا اضافہ کیا گیا. یہ بات ذہن میں آ گئی. اس سے پہلے ہم جو یونٹ پڑھ چکے ہیں تو وہاں پر ہم نے ایک مفرد الفاظ پڑھے، یعنی ایک ایک لفظ پڑھا تھا، عظیم وغیرہ کے بارے میں پڑھا تھا. اس طرح جو ایک ایک الفاظ کے بارے میں پڑھا. یونٹ 3 کے اندر ہم ایسے الفاظ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک کے ساتھ دوسرا لفظ مل کر آ رہا ہے، اور یہ الفاظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آ رہے ہیں اور دوسرے لفظ کی صفت یا خاصیت بن رہے ہیں، تو اسی لیے یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں. آگے دیکھیں، ایک لفظ اور اس کے بعد مذکور اس کی خاصیت یا صفت مل کر ایک خطاب بناتے ہیں اور دونوں کا ترجمہ اکٹھا کیا جاتا تھا. یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گے، جس دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گے اس کی صفت یا خاصیت بنیں گے. جب یہ اس لفظ کی صفت یا خاصیت بنیں گے تو اب یہ جو اکیلا لفظ ہے وہ اکیلا نہیں رہے گا بلکہ ایک چھوٹا خطاب بن جائے گا. یعنی یہ 2 لفظ ہو گئے، اب یہ 2 لفظ ہیں، دونوں مل کر ایک خطاب بنائیں گے، اور جب ان کا ترجمہ کریں گے تو دونوں کا ترجمہ ملا کر کریں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ ایک کا ترجمہ کریں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے. جیسے عذاب عظیم ہے تو ویسے تو عظیم کا ترجمہ بڑا کرتے ہیں، لیکن جب یہ عذاب کے ساتھ آئے گا تو یہ ایک چھوٹا سا قرآن خطاب بن جائے گا، ٹکڑا بن جائے گا، اور اس کا ترجمہ ہم ایک ساتھ کریں گے اور وہ کریں گے ایک بڑا عذاب. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت آسان سی بات ہے. اس کے بعد دیکھیں، لفظ اور اس کی صفت پر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش کچھ بھی ہو، اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات بھی بہت آسان سی ہے، یعنی لفظ کے اوپر کوئی بھی اگر حرکت آ جائے زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے عذاب عظیم،
اس کا ترجمہ ایک عظیم عذاب ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ عذاب عظیم آیا ہے، تو عذاب عظیم کا ترجمہ بھی ایک عظیم عذاب ہی ہے. ایسا نہیں کہ دو زیر کے لگنے سے اس کا ترجمہ بدل جائے، تو ترجمہ نہیں بدلتا. دو پیش کی صورت میں جو ترجمہ تھا وہی ترجمہ دو زیر کی صورت میں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. آگے کہتے ہیں اس طرز پر لفظ اور اس کی صفت سے بننے والے قرآن قطعے آپ بآسانی خود سمجھ سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہیں، ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ صفت یا خاصیت کے طور پر آ رہا ہے، ایسے الفاظ اب جو بھی یہاں انشاءاللہ اس سبق میں آئیں گے آپ اس کو خود آرام سے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے عظیم کا مطلب بڑا یا عظیم ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد الفاظ کی خاصیت صفت کے طور پر آیا ہے. ذیل میں درج قرآن قطعات کو آپ بآسانی خود سمجھ سکتے ہیں. تو جو صفحہ نمبر 76 پر آسان الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو ان آسان الفاظ میں سے ہر ایک لفظ کو باری باری لے کر آئیں گے، لیکن سب سے پہلے لفظ جو عظیم ہے اس کو لے کر آئے. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں عظیم کا مطلب بڑا یا عظیم ہے، اور یہ لفظ قرآن کریم متعدد الفاظ کی خاص صفت کے طور پر آیا. یعنی یہ عظیم کا لفظ قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں آیا ہے، بہت زیادہ آیتوں میں آیا ہے، اور جہاں پہ بھی آیا یہ لفظ کسی دوسرے لفظ کی صفت یا خاصیت بن رہا ہے. تو یہاں نیچے ان کی چند ایک مثالیں دی ہیں ساری کی ساری آیات کے اندر، جہاں جہاں یہ لفظ آیا ان سب کو بیان نہیں کیا، بلکہ چند ایک جگہوں کو بیان کیا سمجھانے کے لیے. تو اس کا ترجمہ آپ خود ہی کریں گے انشاءاللہ، لیکن دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے ترجمہ کر کے بتا دوں گا تاکہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو، کیونکہ اتنے دنوں سے ہم نے سبق نہیں پڑھا. تو چار پانچ مثالیں میں آپ کے سامنے کر دوں گا، باقی انشاءاللہ آپ خود کریں گے. اور کلاس کے اندر بھی ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم دو چار مثالیں خود بتا دیتے ہیں، پھر طلبہ خود ہی کرتے ہیں. تو گھر میں بیٹھ کے بھی آپ یہی کریں گے کہ کچھ جو میں نے بتا دی اس کو نوٹ کر لیں گے اور باقی ترجمہ آپ خود کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. عذاب عظیم، ایک یا کوئی عظیم عذاب. اس کا ترجمہ ایک عظیم عذاب بھی کر سکتے ہیں، یا اسی طرح اس کا ترجمہ کوئی عظیم عذاب بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اجر عظیم، عظیم اجر، ایک عظیم اجر. شیء عظیم، ایک عظیم چیز. بہتان عظیم، ایک بڑا بہتان، ایک عظیم بہتان، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. اسی طرح عرش عظیم، ظلم عظیم، نیچے تک آپ سارے کے سارے الفاظ کا ترجمہ کریں گے. اور صفحہ نمبر 78 کے اوپر اور اسی طرح 79 جو صفحہ نمبر ہے، یہ دونوں آپ لوگوں کا گھر کا ورک ہے، اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ انشاءاللہ خود کر لیں گے. امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور جو آپ لوگوں کے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اور جو اس کی ورک شیٹ ہے وہ اسکول کے اسٹیشنری پر موجود ہے، وہ آپ لے کر حل کر کے مجھے انشاءاللہ سینڈ کر دیں گے میرے نمبر پر. اور جو بھی آپ کے ٹیچرز ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں ان کو آپ سینڈ کر دیں گے. جزاک اللہ خیرا.